सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदिना अली व सय्यिदतिना फातिमा व सय्यिदतिना ज़ैनब व सय्यिदिना हसन व सय्यिदिना हुसैन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन किराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना अल-मुरग़िबु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार तरग़ीब दिलाने वाले, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर।
حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کو 2 قطروں اور 2 نشانوں سے زیادہ اور کوئی چیز محبوب نہیں۔ ایک آنسوؤں کا وہ قطرہ جو اللہ کے خوف سے گرا ہو، اور دوسرا وہ خون کا قطرہ جو اللہ کے راستے میں شہادت کے وقت گرتا ہے۔ اور 2 نشانوں میں سے ایک نشان یہ ہے کہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے لگا، اور دوسرا جو اللہ کے فرائض میں سے کسی فرض کی ادائیگی کے دوران لگا۔ ناظرین کرام، آج ہمارا موضوع آپ کو پتہ ہے، آج 11 محرم الحرام ہے اور اسیران کربلا کی کوفہ کی طرف روانگی ہمارا موضوع ہے۔ 10 محرم الحرام کے بعد جو 11 محرم الحرام کی رات آئی تھی، آپ کو پتہ ہے کہ اس رات جو لشکر یزید تھا اور لشکر اشقیہ جو تھا، انہوں نے خیمے لوٹے، اور اس وقت انہوں نے جو ظلم کا مظاہرہ وہاں پہ کیا، اور جس طرح ان بعد میں خیموں کو انہوں نے آگ لگا دی، تو کھلے آسمان کے تلے ساری رات وہ دکھ اور کرب میں اہل بیت اطہار کے جو وہ نوری وجود تھے، وہ تو کیا ان کو نیند آنی تھی، وہ تو جاگتے رہے۔ اس رات بھی سیدہ پاک سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے اس رات بھی اپنی تہجد قضا نہیں کی، جس طرح امام زین العابدین نے فرمایا تھا۔ یہ ساری رات درد و علم کا ایک منظر تھا، اور کربلا کا میدان تھا، اور کربلا میں ان کے جو یہ دلدوز منظر وہ تھا جہاں پہ ان کے جگر کے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے، جہاں پہ ان کی آنکھوں کے تارے بکھرے پڑے تھے، اور وہاں پہ کہیں ان کے بھائیوں کی نشانیاں تھیں، کہیں بیٹوں کی نشانیاں تھیں، اور حرم نبوی کی وہ خواتین ناظرین کرام، رسول اللہ کی بیٹیاں، سوگوار مائیں جن کی گودیں اجڑ چکی تھیں، جن کے سہاگ اجڑ چکے تھے، اور اس حالت میں وہ شیرخوار بچے جہاں پہ شہید کر دیے گئے، سب کے لاشیں سر بریدہ اور جسم کے ٹکڑے ہوئے وہاں پہ پڑے ہوئے تھے۔ ان کا کیا حال ہوگا کہ روتے روتے ان کی آنکھیں جو تھی وہ اس میں پانی بھی خشک ہو گیا تھا، اور تنے نیم جانت کی حالت تھی، بھوک تھی، پیاس تھی، اور مسلسل کرب کی حالت تھی، پیاس اور غم سے تڑپ رہی تھی، سسک رہی تھی۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ عورت ذات تو ویسے ہی صنف نازک ہے، اور پھر وہ خواتین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان پاک کی تھیں، ان کے دل کتنے نرم تھے، اور اس پہ جو ایک ظلم کے پہاڑ ان پہ گزر گئے، غم کے پہاڑ گزر گئے۔ شاید میں کہا کرتا ہوں کہ کربلا کا غم اگر کسی پہاڑ پہ ڈالا جاتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اس کو برداشت کرنا، اس پہ صبر کرنا، یہ انہی کا ہی، اہل بیت اطہار کے خاندان کا ہی یہ شیوا تھا، وہی صابروں کے امام تھے، اس لیے انہوں نے برداشت کر لیا۔ ناظرین کرام، 11 کی صبح کے وقت جو عمر بن سعد ہے وہ آتا ہے اپنی فوج اشقیاء کے ساتھ، اور شمر ذی الجوشن، دیکھیے یہ بھی قدرت کی بات، عمر بن سعد بھی صحابی سعد بن ابی وقاص کا بیٹا ہے، جن کے بارے میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، میرے ماں باپ سعد تمہارے اوپر قربان۔ اور یہ جو شمر ذی الجوشن ہے، اس کے والد ذی الجوشن بھی صحابی رسول تھے۔ شمر اور عمر بن سعد دونوں آتے ہیں، ساتھ ان کے فوجی ہیں، اور وہ آ کے جب امام زین العابدین کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں یہ لڑکا کیسے بچ گیا، یہ کیسے زندہ ہے۔ جب ان کی طرف بڑھنے لگتے ہیں تو سیدہ زینب جو ہیں وہ اس درد کے ساتھ وہ بیان کرتی ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ تم نے سارا خاندان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ شہید کر دیا، ظلم کر دیا، ابھی تمہاری جو انتقام کی آگ وہ ٹھنڈی نہیں ہوئی، اور یہ ایک فرد بچا ہے گلشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پھول، تم اس کو بھی مٹانا چاہتے ہو۔ اس طرح کی آپ نے گفتگو فرمائی کہ وہ ڈر گیا اور رک گیا، اور نہ صرف امام زین العابدین کو چھوڑ دیا بلکہ اس نے کہا جو چیزیں لوٹی ہیں وہ بھی واپس کر دو، اگرچہ فوج اشقیاء نے اس کی یہ بات نہیں مانی، جس نے جو لوٹا تھا وہ لے کے چلے گئے۔ ناظرین کرام، اس کے بڑے واقعات ہیں، لیکن جو سب سے ہلا دینے والا دلدوز واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ جب صبح یہ قافلہ خواتین کا روانہ ہونے لگتا ہے امام زین العابدین کے ساتھ، اور بیڑیوں میں اور ہتھ کڑیوں میں، اور ان کے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، اور جب یہ روانہ ہونے لگتا ہے ایک ایک پہلے شہید کے پاس جاتے ہیں، اس کو جا کے یہ سلام کرتی ہیں یہ ساری خواتین۔ سوچیے ان کے دل پہ کیا گزرتا ہوگا۔ اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہا مدینہ منورہ کی طرف جو ہے اپنا رخ کر کے کہتی ہیں یا محمدہ یا محمدہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر ملائکہ آسمانی کا درود و سلام ہو۔ دیکھیے یہ حسین چٹیل میدان میں اعضاء بریدہ خاک و خون میں ڈوبے ہوئے پڑے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بیٹیاں قید میں ہیں،
آپ کی اولاد پاک مقتول پڑی ہے، ہوا ان پر خاک اڑا رہی ہے۔ یہ دل دوز جو الفاظ سیدہ زینب کی زبان پاک سے یہ سننا تھا۔ اہل بیت اطہار کی وہ خواتین اور بچے تو رو ہی رہے تھے، وہ فوج اشقیاء کی بھی جو اکثریت تھی وہ بھی اپنے آنسو نہیں روک سکے۔ یہ اتنا بڑا ظلم جو ہوا تھا ناظرین کرام، اس کے بعد یہ قافلہ بیڑیوں میں اسی طرح لے جایا جا رہا ہے کوفے کی جانب۔ یہ کوفے کس طرح لے کے گئے، راستے میں کیا کیا واقعات پیش آئے، یہ ساری تفصیلات، اور پھر ابن زیاد کا ظلم، اور وہ پھر ظلم کے دوران جس طرح اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہاں بھی صحابی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، حضرت زید بن ارقم کس طرح وہاں پہ بولے ہیں، اور جناب عبداللہ بن عفیف ازدی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں ان کی شہادت کس طرح ہوئی ہے، یہ سارے واقعات، ان کی تفصیلات آج میرے جو اسکالر حضرات ہیں یہ بیان کریں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ جی ڈاکٹر صاحب، ساری رات کس کرب میں گزاری، اور عبادت اور نماز پھر بھی نہیں کسی نے بھی نہیں چھوڑی، اور صبح پھر کیا ہوا؟ غازی سے بنیادی طور پر یہ حق و باطل کا اللہ تعالیٰ نے ایک جو مظاہرہ کروانا تھا، یہاں اس کی ایک واضح جھلک نظر آتی ہے۔ ٹھیک، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولا بھی۔ تو یہ عظمت کے مینار اور حق و صداقت کی نشانیاں حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کا خانوادہ جس کرب اور مصیبت میں آپ نے وہ بتایا کہ شہادت ہوئی، تو پھر یہ واقعہ جب وہاں سے نکلنے لگا تو غازی سے بعض اوقات تو قرآن مجید کی کچھ آیات مبارکہ ایسی ہیں جن کے بارے میں لوگ شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ کیسی بات ہو سکتی ہے۔ قرآن مجید کا ایک جملہ ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، بلکہ یہ جانور نہیں، جانوروں سے بھی ذلیل تر ہیں۔ تو یہ جو اب جانوروں میں بھی بتا دینا، جانوروں میں سے جو کمتر ہیں جن کو سمجھا جاتا ہے، مثلا گدھا ہے اس کو کمتر سمجھا جاتا ہے، مثلا کتا ہے کمتر سمجھا جاتا ہے، لیکن کتے بھی تو بڑی صفات میں ہیں، اولیاء کی بھی کہتے ہیں 10 صفات ہوتی ہیں اس میں۔ ٹھیک ہے، سب سے کمتر جو ہے نا حشرات الارض میں، وہ یوں کہہ لیں آپ کہ یہ سانپ اور سور ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اور اس بالو مدل سے یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ سور سے بھی بدتر۔ اچھا، اور اس کے علاوہ قرآن مجید کے اندر یہ جو جملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض دلوں پر مہر لگاتا ہے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، تو جہاں لوگ اعمال بد کا اور فعل کفر کا اس درجے کا مظاہرہ کریں تو ایسے لوگوں کے دلوں پر وہ مہر لگ جاتی ہے، جہاں ان کی عقل اور بینش گم ہو جاتی ہے اور ان کو کوئی سمجھ نہیں آتے کہ ان امور کو کس طرح سر انجام دینا ہے۔ حق کی ہوا بھی نہیں ان کو لگتی، حق کی ہوا بھی نہیں لگتی۔ یہی وجہ تھی کہ جب یہ قافلہ روانہ ہو رہا ہے، حالانکہ اب کوئی خطرہ نہیں، حضرت امام زین العابدین کو بیڑیاں پہنانا اور ان تمام پاکیزہ مستورات کو ہاتھ باندھنا اور ننگی پیٹوں پر سوار کرنا، ننگی پیٹ اونٹ کی ننگی پیٹوں پر، تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ان کے اخلاق کی، بے حمیتی کی اور بے غیرتی کی اور بے حسی کی وہ انتہا ہے جس سے بل ہم عدل کی خبر آ رہی ہے کہ یہ کتنے منحوس لوگ ہیں اور کتنے عزلی بدبخت اور شقاوت والے ہیں
جو اس طرح کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو کلمہ گو بھی کہتے اور ہیں. اپنے آپ کو کلمہ گو بھی کہتے ہیں. غازی صاحب یہ جو مکروا و مکر اللہ ہوتا ہے نا، یہ جو مکر ہوتا ہے بنیادی طور پر، تو یہ وہ مکر اللہ کا یہ مظاہرہ تھا. اپنے آپ کو مسلمان بھی سمجھ رہے تھے اور جس کی طرف سے وہ دفاع کر رہے ہیں اس کو امیر المومنین بھی کہہ رہے ہیں. اور ان اہل بیت کے افراد کو جن کے بارے میں قرآن کی آیات اور احادیث، یہ مکروا تک ہے، مکر اللہ نہیں. مکر اللہ تو پھر قدرت کا ہے کہ وہ دے بعد رہا میں ہے جو کہ شہادت کا، یہ مکر کر رہے ہیں، قدرت ان کو شہادت کا مرتبہ دے رہی ہے. بالکل ٹھیک. جی. تو آپ نے دیکھا کہ یہ جو قافلہ جاتا ہے پہلے ایک جگہ پر جا کر قیام کرتا ہے. وہاں ان کی عجیب انداز دیکھیں کہ وہ اپنے لیے اہل بیت سے لیا ہوا ایک اونٹ چرایا ہوا اس کو پکاتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ اپنی نشانی دکھانے کے لیے ان کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ جو گوشت کا وہ اونٹ پکایا جاتا ہے وہ خون بن جاتا ہے اور اس سے عبرت کی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں اور اس سے آگ بھڑکتی ہوئی نظر آتی ہے. اور ان کو بتانا مقصود تھا کہ یہ ایک تو چوری کا تھا، دوسرا یہ تھا کہ تم نے یہ جو عمل کیا ہے اس عمل کرنے کے بعد اب بھی تمہیں گوشت اور کباب کھانے کی پڑی ہوئی ہے. اور وہ اہل بیت اطہار کے یہ افراد کس تنگی کے ساتھ اور جس مشکل کے ساتھ رات گزار رہے ہیں. اچھا بشارت، وہ جو پیسے بھی ملے تھے نا، آپ کو پتا ہوگا وہ پیسے بھی بعد میں کہتے ہیں وہ پتھر بن گئے تھے، وہ دینار اور درہم بھی بدل گئے. اور اس دن تو رات کو بارش بھی ہوئی ہے، آسمان سے خون کی بارش. میرا خیال ہے آسمان ایک ہی دفعہ رویا ہے اور زمین بھی ایک ہی دفعہ روئی ہے خون کے آنسو. اس کے علاوہ کوئی تاریخ میں میرے تو نہیں علم میں اگر ہے تو آپ بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غازی صاحب، شہادت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ اسلام کا ایک ایسا دردناک واقعہ ہے کہ جہاں کوئی پتھر دل بھی ہو تو اس کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں اور دل غم میں ڈوب جاتا ہے. شہادت امام علی مقام کے بعد بہت سارے عجائبات دیکھے گئے، جس میں آسمان پر تاریکی کا چھا جانا، آسمان کے کناروں پر سرخی کا چھا جانا، پتھر اٹھاتے تھے نیچے سے خون نکلتا تھا. یہ بھی صحیح بات ہے کہ یہ جو سرخی ہے اس کے بعد سے شروع ہوئی ہے، پہلے نہیں تھی. یہ بھی لکھا تاریخ دانوں نے کہ اس کے بعد سے یہ سرخی آسمان کے کناروں شام کے وقت جو شام کے وقت. امام علی مقام امام حسین علیہ السلام جو شہادت کے بعد آپ کا جو قافلہ تھا وہ اگلی دن صبح روانہ ہوا، لیکن جو شہداء کے سر تھے وہ اسی شام روانہ کر دیے گئے عبید اللہ ابن زیاد کے دربار کی طرف. رات کے وقت یہ جو سر تھے یہ وہاں کوفہ پہنچ چکے تھے، لیکن چونکہ قصر مارت بند ہو چکا تھا، مال بند ہو چکا تھا، امام علی مقام کا سر مبارک ہولی بن یزید کے پاس تھا اور وہ اس سر کو اپنے گھر لے گیا. ہولی؟ جی ہولی نے، اور اپنے بیوی سے. ہولی ہے، ہولی نہیں ہے جی، یہ خولی ہے. خولی. جی اس نے اپنی بیوی سے نوار سے کہا کہ دیکھو میں تمہارے لیے کتنی بڑی دولت لے کر آیا ہوں. اس نے پوچھا کہ کیا ہے؟ تو کہنے لگا نواسہ رسول امام علی مقام کا سر ہے. تو اس نے کہا کہ تجھ پر خدا کی مار ہو، لوگ تو دولت لاتے ہیں، سونا چاندی لاتے ہیں، اور تو نواسہ رسول کا سر اتار کر لے آیا. اس کے بعد وہ جو بیوی تھی اس کی خولی کی، وہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کے قریب بیٹھ گئی اور وہ کہتی ہے کہ میں نے دیکھا آسمان سے لے کر امام علی مقام کے سر تک ستون کی طرح ایک نور کی لہر ہے اور ستون کی طرح نور چمک رہا ہے، اور سفید پرندے جو ہیں وہ آپ کے سر پر مسلسل گردش کر رہے ہیں، مسلسل اڑ رہے ہیں. تو یہ امام علی مقام کے سر مبارک کی وہ کرامت تھی جو آپ کی خولی کی بیوی نے دیکھی. نوار بی بی اس کا نوار. جی. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے بات کی ان کی درہم اور دینار کی. اس میں تو کچھ تو وہ تھے جو انہوں نے لوٹے تھے، اور ایک اس میں 10,000 درہم وہ تھے جو انہوں نے راہب سے لیے تھے سر دینے کے لیے، ایک رات کے لیے. اچھا، یہ جب انہوں نے بعد میں تقسیم کرنے کے لیے اس کو کھولا تو یہ پتھروں میں بدل چکے تھے. اس کی دونوں جانب قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی تھی. اچھا جی بالکل، ایک جانب لکھا تھا پتھروں پہ. ہاں جی بالکل، ایک جانب قرآن کی یہ آیت لکھی تھی کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ جو تم نے ظلم کیا اللہ اس سے بے خبر ہے، اور دوسری طرف یہ لکھا تھا کہ سورہ شعراء کی آیت تھی جس کا مفہوم یہ تھا کہ یہ جو ظلم تم نے کیا ہے اس کا تم خسارہ اٹھاؤ گے. آپ دیکھیے کہ دولت اور اقتدار کی خاطر ان لوگوں نے جو کچھ کیا، وہ دولت بھی ہاتھ سے گئی، وہ مال ہاتھ سے گیا، اور دوسری طرف نواسہ رسول اور آپ کے خاندان کے افراد اعوان و انصار کا جو قتل ان لوگوں نے کیا اس کا خون بھی ان کے ہاتھوں پر آیا. دیکھیے غازی صاحب، آج صدیاں بیت گئی ہیں نہ وہ دولت کام آئی. ایک اور واقعہ اس میں شامل کر،
ابن زیاد کے پاس وہ بندہ آیا جس نے امام علی مقام کو شہید کیا تھا آخر میں. اس نے کہا میں نے اتنے عالی نسب کو, اتنے عظیم انسان کو دنیا کے جو ہے وہ شہید کر دیا ہے, میرے اونٹوں کو لاد دیں سونے سے, چاندی سے, درم و دینار سے. اس کو بڑا غصہ ہے. اس نے کہا اگر تم اتنے ہی فضائل ان کے جانتے تھے, عظمت تھی, تو پھر تم نے انہیں قتل کیوں کیا تھا؟ ان کے میرے سامنے فضائل بیان کر. اس نے کہا اس کو بھی جا کے جہنم رسید کر دو. وہ پکڑا, اس کو اسی وقت ہی اس نے قتل کروا دیا ابن زیاد. اس میں غازی صاحب یہ بھی کرامت ہے. جی بالکل کرام. آپ یہ دیکھیں کہ میں نے یہ پڑھا واقعہ کربلا کے والے سے, یہ کسی نے بڑی خوبصورت بات لکھی. وہ کہتے ہیں کہ جب امام علی مقام نے میدان کربلا میں اپنا تعارف کروایا کہ میں نواسہ رسول ہوں, علی ابن ابی طالب کا بیٹا ہوں, تو ان جو اپنی شجاعت بیان کی تو یزیدی فوج میں سے کسی نے بھی انکار نہیں کیا. ہاں بولا کوئی بھی نہیں, کسی نے انکار نہیں کیا. وجہ کیا تھی کہ جانتے وہ بھی تھے لیکن اپنے ضمیر کا سودا کر چکے تھے. اقتدار کی خاطر, مال کی خاطر اور تلواروں کے خوف سے, موت کے ڈر سے ضمیر کا سودا کر چکے تھے. ورنہ وہ جانتے تھے خانوادہ رسول کے مقام کو, لیکن اس جاننے کے باوجود انہوں نے اپنے ہاتھ خون سے رنگی اور وہ اقتدار کی لالچ میں ان لوگوں نے کیا. امام علی مقام کا سر مبارک جب عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں پہنچا تو اس نے کہا کہ کتنا حسین چہرہ ہے. اس کے بعد اس نے چھڑی کے ساتھ آپ کے لب مبارک کو مس کیا. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں حاضر تھے, تو آپ نے فرمایا کہ ظالم اس چھڑی کو دور کر, تو جانتا ہے کہ ان لبوں کے بارے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, یہ تو بوسہ گاہ مصطفیٰ ہے. اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, آپ بار بار ان لبوں کو بوسہ دیا کرتے تھے, اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس چہرے کے ساتھ محبت کرتے تھے. اس چھڑی کو دور کر. پھر وہاں جو دربار کے اندر لوگ موجود تھے, عبید اللہ ابن زیاد کے سپاہی, ان سے آپ مخاطب ہوئے. فرمایا تم جانتے ہو تم نے ایسا ظالم حکمران اپنے اوپر مسلط کر لیا ہے جو تمہارے اچھوں کو مارے گا اور بروں کو چھوڑے گا. بروں کو چھوڑے گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. قبلہ غازی صاحب میں سمجھتا ہوں کہ واقعہ کربلا کے جو دو باب ہیں, ایک تو حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر مکمل ہو گیا, اور دوسرا جو باب ہے وہ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی قیادت میں جب قافلہ چلا تو اس کا آغاز ہو گیا. ٹھیک ہے. جو پہلا باب ہے اس کا مقصد حق کو ثابت کرنا تھا کہ اگر حق کی خاطر جان قربان کرنے پڑی, جان کا نذرانہ دینا پڑے تو اس سے دریغ نہیں کرنا چاہیے. اور جو دوسرا باب ہے وہ اس شہادت کا جو مقصد ہے اس کو عوام الناس اور لوگوں تک پہنچانا تھا. سبحان اللہ. وہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے, دباچہ ہے نا آپ کے ذہن میں, جی کربلا کا دباچہ, کتاب کربلا کا دباچہ کیا ہے؟ وہ مسلم بن عقیل ان کے بیٹوں کی شہادت. جی بالکل ایسے ہی. جی تو حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے اس کو پہنچایا, اور پہنچاتی کیوں نہ, ان کا ایک لقب ہے جو اصحاب سیر نے القابات ان کے نقل فرمائے, ان کی تعداد 61 ہے. اس میں سے ایک لقب ہے نائبہ فاطمہ. واہ. تو سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا نے دین حق کی بقا کے لیے اپنے دو بیٹوں کی قربانی پیش کی. امام حسن مجتبیٰ وہ بھی شہید ہیں, امام حسین باصفا رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ بھی شہید ہیں, اور اسی طرح حضرت سیدہ زینب کے دو بیٹے اونو محمد میدان کربلا میں جام شہادت نوش کرتے ہیں. صحیح. اور پھر جو حضرت سیدنا ابو طالب, ان کا دیکھیے کہ وہ ان کی تمام جو زندگی ہے وہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت میں گزری. صحیح. اور سیدہ زینب کی جو تمام زندگی ہے وہ بھی اسلام کی حفاظت میں اور پیغام حسین کو عام کرنے میں گزری. صحیح. اور ان کو ام المصائب بھی کہا جاتا ہے. انہوں نے بڑے مصائب, جیسا کہ کربلا کے حوالے سے بھی آپ نے ذکر فرمایا, اور ابھی یہ ذکر بھی ہو رہا تھا کہ وہ جو دیر میں جب پہنچے تو وہاں پہ جو واقعات ہوئے اس میں سے ایک جو واقعہ ہوا وہ یہ تھا کہ وہ جو راہب تھا اس نے امام حسین کے سر انور کا بہت ادب کیا, تعظیم کی. پہلے تو اس نے کہا نا مجھے ایک رات کے لیے دے دو, اور کافی سارے پیسے دیے اس کے بدلے. جی. اور جو خواتین عزت مآب تھیں ان کو بھی بہت اچھے اور آرام دہ ماحول میں اور صاف ستھرے کمرے میں جگہ دی. اس ادب کی وجہ سے جب اس نے دیکھا کہ امام حسین, اس پر جو ہے پردے اس کی آنکھوں کے سامنے سے ہٹے, اور اس نے دیکھا کہ امام حسین کے سر انور سے نور کی شعائیں بلند ہو رہی ہیں, ایسا ہی وہ متاثر ہوا اور اسلام کے دائرے میں آ گیا, اسلام قبول کر لیا. تو یزیدیت کی شکست تو یہیں سے ہو گئی.
وہ جس پیغام کو دبانا چاہتے تھے، جس حق کو دبانا چاتے تھے اور حقیقی اسلام کی جو تصویر ہے اسے مسخ کرنا چاہتے تھے۔ وہ جگہ بھی محفوظ کی ہوئی ہے جہاں آپ کا سر انور رکھا تھا، وہاں اب بھی 10 محرم کو وہاں سے خون نکلتا ہے، یہ بھی میں نے سنا ہے۔ جی یہ سنا، میں خود تو نہیں ابھی گیا وہاں پہ۔ جی جس کو پیغام کو دبانا چاہتے تھے وہ راہب نے اسلام قبول کر کے بتایا کہ آپ اسلام کی حقیقی تصویر کو مسخ کرنا چاہتے تھے اور آپ نہیں کر سکے، یہ آپ کی شکست ہو گئی ہے۔ گزرے ہیں اس جہان سے بھی، گزرے ہیں اس جہان میں ایسے بھی کچھ شہید، مقتول تا ابد رہا، قاتل نہیں رہا۔ واہ واہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ بشارت آپ نے دیکھا کہ یہ جو عبداللہ بن عفیف ازدی ہیں یہ بزرگ تھے، جی بالکل، بہت بڑی عمر کے بزرگ تھے، لیکن جرت دیکھیں اور پتہ ہے کہ یہ ظالم ہے، اس نے تو اہل بیت اطہار کو نہیں چھوڑا تو مجھے بھی نہیں یہ چھوڑے گا، لیکن بات کیسی کہہ گئے۔ جی دیکھیے عبید اللہ ابن زیاد نے وہ الفاظ جو اس نے امام علی مقام اور حضرت مولا کائنات کے لیے استعمال کیے تو آپ اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ دوست تھے اور نابینا بھی تھے، آپ اٹھ کر کھڑے ہوئے اور بڑی جرت کے ساتھ کہا، فرمایا تو کذاب ابن کذاب ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے، جب تو کذاب ہے اور باتیں تم اس طرح کرتے ہو کہ جس طرح صدیقین باتیں کرتے ہیں۔ اس وقت حضرت عبداللہ بن عفیف ازدی کو گرفتار کیا گیا، لیکن پھر جب ان کے لوگ آگے بڑھے تو ان کو چھوڑ دیا گیا، لیکن بعد میں پھر دوسرے دن ہی جی اس وقت چھوڑا ہے، دوسرے دن ہی پھر دوسرے دن ہی پھر ان کو شہید کر دیا گیا اور پھر کہا کہ مسلسل سولی پہ لٹکائے رکھو۔ جی اب دیکھیں کہ خانوادہ رسول کے قتل کے بعد بھی ان لوگوں کی جو آگ تھی دشمنی کی وہ ٹھنڈی نہیں ہوئی۔ اچھا اس میں ایک بات اور مکمل کر لیں نا ہم واقعہ، یہ جو حضرت عبداللہ بن عفیف نے اس سے کہا تھا مرجانہ کے بیٹے، جب یہ اپنی ماں کے پاس گیا نا شام کو، وہاں بھی جا کے اس نے بڑک لگائی کہ جی میں دیکھیں کتنا بڑا مارکا کر کے، اس نے کہا تو ذلیل، تو کمینہ ہے اور ساری عمر تو جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکے گا، تو نے آل رسول کو قتل کیا ہے، تو ساری زندگی جنت کی خوشبو نہیں سونگے گا اور نہ میں تمہیں معاف کروں گی۔ جی بالکل۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ ابن زیاد کے دربار میں بھی اور کوفہ کے اندر بھی حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی جو گفتگو ہے بڑی جرت والی گفتگو۔ ایک تو وہ بات جو آپ نے انٹرو میں اشارہ کیا، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا، ہاتھ رکھا امام زین العابدین پر کہ اگر تم ان کو قتل کرو گے تو پہلے مجھے قتل کرو گے۔ اس کے بعد حضرت امام زین العابدین نے خود ان سے عرض کیا کہ پھوپھی جان اب آپ مجھے اجازت دیں میں جواب دیتا ہوں۔ تو آپ نے کہا ابن زیاد تو مجھے موت سے ڈراتا ہے، تو جانتا نہیں قتل ہونا ہماری عادت ہے اور اللہ کے راستے میں شہید ہونا ہمارے خاندان کا امتیاز ہے، جی تو کس کو ڈرا رہا ہے موت سے؟ پھر جو آپ نے خطبہ کوفیوں سے مخاطب ہو کر جو بات کی، آپ نے فرمایا کوفہ والو جو مجھے جانتا ہے وہ مجھے جانتا ہے، جو مجھے نہیں جانتا وہ مجھے اچھی طرح جان لے، میں حسین ابن علی کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جس کو کل فرات کے کنارے شہید کیا گیا ہے۔ فرمایا حالانکہ ان کو شہید کیا گیا جبکہ ان کے ذمہ نہ کسی کا خون تھا نہ کسی کا مال تھا، اس کے باوجود ان کا مال لوٹا گیا، ان کے خاندان والوں کو قیدی بنایا گیا۔ اے کوفہ والوں میں تمہیں خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم نے نہیں بلایا تھا امام علی مقام کو؟ کیا تم لوگوں نے خطوط نہیں لکھے تھے؟ تمہارے بلانے پر وہ آئے،
پھر تم نے حد یہ کی کہ ان پر دشمن مسلط کر دیا، تم نے بہت برا راستہ اختیار کیا اور جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنایا۔ جب آپ نے یہ بات کی تو کوفہ والے رونے لگ گئے اور انہوں نے کہا اب ہم آپ کے ساتھ ہیں، اب چلیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ تم میرے ساتھ بھی وہی کرو گے جو تم نے امام علی مقام کے ساتھ کیا، غدار ہو، مکار ہو، اس لیے میں تمہاری کسی بات پر یقین نہیں کر سکتا، لیکن یہ بات ہے کہ کل تم خدا کو کیا جواب دو گے۔ پھر سیدہ زینب بن کوفہ والوں سے مخاطب ہوئی، آپ نے فرمایا کہ تمہاری مثال تو اس طرح ہے۔ اصل اس کو ذرا تھوڑا سا پہلے مکمل ہم کریں کہ کوفہ کے بازاروں میں انہوں نے امام علی مقام کا سر انور جو تھا پہلے پہنچ گیا تھا، اس کو پھرا رہے تھے، پیچھے پیچھے یہ خواتین کو پھرا رہے تھے لوگوں کو ڈرانے کے لیے کہ دیکھو جو یزید کے ساتھ اس کی تابعداری نہیں کرے گا اس کے ساتھ یہ ہوگا، ہم اتنے سخت ہیں، یہ ڈرانے کے لیے خوف پیدا کریں گے۔ اس خوف کو جس طرح امام زین العابدین اور سیدہ زینب نے پھر توڑا ہے، اور ایک فکرہ جو ہے نا وہ بڑا تاریخی آپ نے فرمایا امام زین العابدین، کہا کہ مجھے جن فوجیوں نے میرے والد گرامی کو اور ہمارے سارے بھائیوں چچاؤں کو شہید کیا ہے، مجھے ان پہ اتنا دکھ نہیں ہے جتنا تمہاری خاموشی نے مجھے تکلیف پہنچائی جی اہل کوفہ کی۔ جی بالکل۔ اور سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے الفاظ دیکھیے، آپ نے فرمایا کوفہ والو تمہاری مثال تو اس طرح ہے جس طرح کوئی عورت مضبوط دھاگا بناتی ہے پھر اس کو جھٹکے سے توڑ دیتی ہے، یا تمہاری مثال اس طرح ہے جس طرح سبزی اگی ہوئی ہے لیکن نجاست کے ڈھیر پر، غلاظت کے ڈھیر پر سبزی اگی ہوئی ہے، کہ تم لوگوں نے کیا کیا خانوادہ رسول کے ساتھ۔ اچھا جرت دیکھیے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آج جو خطباء یا علماء کہتے ہیں کہ آپ کے لہجے سے مولا علی بولتے تھے تو یہ کوئی جذباتی جملہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ اور جو عبید اللہ ابن زیاد کے دربار کی دیواریں کانپ رہی تھی تو یہ بھی حقیقت ہے۔ اس لرزہ طاری کی آپ کے خطبات نے کوفہ والوں سے آپ نے کیا کہا؟ اسد اللہ کی بیٹی شیر کی جو بیٹی ہوتی ہے وہ بھی شیر ہی ہوتی ہے، شیر ہی ہوتی ہے، اور شیر کا بیٹا بھی شیر ہی ہوتا ہے، شیر کا بیٹا بھی شیر ہی ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی۔ زینب کا مطلب ہوتا ہے نا یہ جو ہے باپ کی زینت، اپنے والد کی زینت، بالکل ٹھیک۔ تو زینت کس کی؟ امام سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کی زینت، سیدہ فاطمہ کی زینت۔ غازی صاحب یہ جو قرآن مجید کی آیت کریمہ تھی نا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، یعنی اتنا بڑا واقعہ ہونے کے باوجود بھی اس خوف و غم کو دل و دماغ پر اس طرح سوار کرنا کہ اس سے شکستگی اور پستی طاری ہو، ایسا آپ نے نہیں ہونے دیا۔ تو گویا کہ یہ جو ولایت کی کیفیت تھی یہ اہل بیت اطہار کے ہر فرد میں کامل درجے کی راسخ تھی، وہی واحد وجہ تھی جو ان کو راہ استقامت پر رکھے ہوئے تھی۔ یہی وجہ تھی کہ آج یہ تمام خانوادہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت والے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور قرآن کے کٹھے آنے کی گارنٹی دی ہے، یعنی جو کچھ قرآن میں ہے وہ سب کچھ علی میں ہے۔ اچھا دوسری روایت اہل بیت، قرآن اور میرے اہل بیت یہ کبھی جدا بھی نہیں ہوں گے اور حوض کوثر تک میرے پاس آئیں گے۔ اس کا ثبوت کہ نیزے کے اوپر آپ کا سر انور ہے سیدنا امام علی مقام کا اور تلاوت کر رہا ہے، یعنی قتل بھی تم نے کر دیا، اس کے باوجود شہید بھی کر دیا، ٹکڑے کر دیے، قرآن پھر بھی نکل رہا ہے اس زبان سے۔ بلکہ کچھ صوفیاء نے تو یہ جو کہا ہے کہ لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون، تو وہ کہتے ہیں کہ یہی جو شعور نہیں رکھتے اس کی ایک تعبیر جو بعد میں تاریخ میں ظاہر ہوئی وہ حضرت امام حسین کا نیزے پر چڑھ کر قرآن کی تلاوت کرنا تھا، کیونکہ عقل اس کو ادراک نہیں کر سکتی کہ جسم تن سے جدا ہو اور تب بھی قرآن کی تلاوت کر رہا ہو، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ تشعرون کی سمجھ آ رہی ہے کہ اب بھی شعور نہیں، ورنہ قبر میں جو کچھ ہو رہا وہ تو شعور ویسے نہیں ہوتا، لیکن اس کا شعور نہیں آ سکتا کہ نہیں تن جدا ہے۔ لیکن لگتا یہ ہے کہ جسم اور قرآن کی اتنی وابستگی ہے کہ سر مبارک اب بھی اسی شعور میں اور اسی روحانی کیفیت میں ہے اور قرآن کے ساتھ وہ لگن ہے۔ اچھا غازی صاحب یہ بھی دیکھیں، اور آخری جب آپ نے شہادت دی سر مبارک سجدے کی حالت میں کٹا، اس کے اندر مقام و مرتبے کو چیک کر، جب گرے ہیں اس سے اپنے گھوڑے ذوالجناح سے، تو واقعی سر انور جو تھا وہ تو سجدے میں تھا، سجدے کی حالت میں سر کٹا اور قرآن نیزے پر چڑھ کر پڑھ کر سنایا
یہ علامت یہ اس بات کی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کائنات میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدہ پاک کو چھوڑ کر باقی دنیا کے جتنے سجدے ہیں وہ سارے اس سجدے پہ قربان اور اس سجدے کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ سجدہ سب سے افضل ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. کتاب الشفاء سے نسخہ ہے جی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ محبوب عمل ہے. حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ کلمات سبحان ربی و بحمدہ سبحان ربی و بحمدہ بہت مقبول ہے. ان کو کثرت کے ساتھ پڑھا کریں اور اول و آخر کم از کم 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا پڑھیں. سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص اپنی موت میں تاخیر چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے. ناظرین کرام آج 11 ستمبر اور 11 ستمبر 1948 کو بانی پاکستان حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا یوم وصال بھی ہے. قائد اعظم کے حوالے سے یاد آتا ہے کہ وہ کسی نے کہا تھا کہ ایک سینے میں ہزاروں ولولوں کی کائنات اور ایک انسان میں کروڑوں اہل ہمت کا ثبات. ناظرین کرام قائد اعظم کے بارے میں وجے لکشمی پنڈت جو نہرو کی بہن تھی اس نے بڑی زبردست بات کی تھی اور وہ روس میں ہندوستان کی سفیر بھی رہی تھی. آپ کو پتہ ہوگا اس نے کہا اگر مسلم لیگ کے پاس 100 گاندھی اور 200 ابوالکلام آزاد ہوتے لیکن کانگریس کے پاس ایک جناح بھی ہوتا یہ قابل اتنا انسان تھا تو کبھی ہندوستان جو ہے وہ تقسیم نہ ہوتا. اور مہاتما گاندھی نے بھی یہ کہہ دیا کہ جناح کو کوئی دنیا کی قوت جو ہے وہ خرید نہیں سکتی. قائد اعظم نے ناظرین کرام صرف تاریخ نہیں بدلی بلکہ جغرافیہ بھی بدل کے رکھ دیا تھا. اتنے عظیم آدمی تھے. جسٹس غلام مرشد جو تھے محبوب مرشد وہ ایسٹ پاکستان کے چیف جسٹس جب یہاں پہ آئے تو پروفیسر مرزا منور سے ملے. انہوں نے کہا قائد اعظم میں 7 ولیوں کی طاقت تھی. انہوں نے کہا یہ 7 ولیوں کی طاقت آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جو آدمی ایک غلام کو آزاد کرے وہ جنت کا حقدار اور ولی بن جاتا ہے اور جس نے 8 کروڑ کلمہ گو مسلمانوں کو آزادی دلائی اس کا مقام کتنا بڑا ہوگا. یہی وجہ تھی کہ حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ جو سیال شریف کے پیر صاحب تھے وہ ہمیشہ قائد اعظم کو محمد علی کہتے تھے جناح نہیں کہتے تھے. تو لوگوں نے پوچھا کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا میدان عرفات میں نے حالت کشف میں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے آ کر جھنڈا جو تھا سیدنا علی المرتضیٰ کو کہا کہ یہ لے کر محمد علی کے ہاتھ میں تھما دو. تو محمد علی حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا تھا میں اس کو محمد علی کہتا ہوں. محمد علی جناح جو تھے یہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب تھا اور اللہ تعالیٰ کا بر صغیر کے مسلمانوں کو انعام تھا. جی حافظ صاحب. کربلا کے بعد بھی ہے کربلا کربلا کے بعد بھی ہے کربلا کربلا کے بعد بھی ہے
کربلا قیدیوں کا قافلہ کوفہ چلا، قیدیوں کا قافلہ کوفہ چلا، قیدیوں میں ہے سخی سجاد بھی، قیدیوں میں ہے سخی سجاد بھی، جو نبی کا خون بھی اولاد بھی، جو نبی کا خون بھی اولاد بھی، سیدہ زینب نے کی فریاد تھی، سیدہ زینب نے کی فریاد تھی، مانگی اپنے نانا سے امداد تھی، مانگی اپنے نانا سے امداد تھی، قیدی ہے ننھی سکینہ بھی بنی، قیدی ہے ننھی سکینہ بھی بنی، گلشن زہرا کی ہے جو ایک کلی، گلشن زہرا کی ہے جو ایک کلی، آل کے غم اس قدر ہے الامان، آل کے غم سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.